بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات اپنی عظیم کتاب کی سورہ شورى کی آیت 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں جمع کر سکتا ہے۔ یہ آیت دو بڑے سائنسی انکشافات ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اول یہ کہ ہماری کائنات واحد دنیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیگر کائناتیں بھی تخلیق کر رکھی ہیں۔ دوسرا انکشاف یہ کہ ان کائناتوں میں بھی جاندار موجود ہیں، گویا زمین کے علاوہ دیگر کائناتوں میں بھی اللہ پاک کے تخلیق کردہ جاندار موجود ہیں۔ قرآن پاک کی دیگر آیات میں آسمانوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ مفسرین کی اکثریت کے نزدیک آسمانوں سے مراد کائناتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جدید سائنس بھی قرآنی نظریات کو درست قرار دیتی ہے؟ یہ جاننے سے پہلے ایک انوکھا واقعہ پیش ہے جس نے آج بھی سائنسدانوں کو متحیر کر رکھا ہے۔ یہ 19 اکتوبر 2017 کی رات ہے۔ امریکی ریاست ہوائی کے ایک جزیرے پر بنی رصد گاہ میں فلکیات دان طاقتور دوربینوں کے ذریعے خلا کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ رصد گاہ یونیورسٹی آف ہوائی کی ملکیت ہے۔ اچانک رابرٹ ویرک نامی ماہر نے آسمان پر اڑتی ہوئی ایک چمکدار شے دیکھی۔ وہ لمبوتری سی شے بڑی سرعت سے زمین سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ رابرٹ تصویر بھی نہیں بنا سکا۔ رصد گاہ کے ماہرین نے اس چمکتی شے کو امواموا کا نام دیا۔ ہوائی کی مقامی زبان میں اس کے معنی ہیں اسکاؤٹ۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بین الفلکیاتی یعنی ستاروں کے درمیان اڑتا کوئی سیارچہ ہے۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ ہمارے نظام شمسی میں داخل ہونے والا پہلا بین الفلکیاتی سیارچہ تھا۔ یہ تب زمین سے 3 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر دور تھا۔ پروفیسر ایوی لوئب امریکہ کے ممتاز ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہر فلکیات ہیں۔ جب انہیں امواموا کے بابت علم ہوا تو وہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ خلائی مہمان کی مختلف خصوصیات کا جائزہ لیا۔ اس تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروفیسر ایوی لوئب نے امواموا کو کوئی سیارچہ یا دمدار ستارہ نہیں، ایک خلائی جہاز قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ خلائی جہاز ایسی مخلوق کا تھا جو وسیع کائنات کے کسی اور سیارے یا ستارے میں قیام پذیر ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ خلائی جہاز ستاروں کی روشنی کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔ پروفیسر ایوی لوئب کی تحقیق نے مغربی سائنس کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ بعض سائنسدانوں نے ان سے اتفاق کیا، دیگر کا کہنا تھا کہ پروفیسر کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں لا سکے، مگر ان کی تحقیق نے بہرحال قرآن پاک کے ایک نظریے پر مہر تصدیق ثبت کر دی، یہ کہ کائنات میں زمین کے علاوہ دیگر سیاروں یا ستاروں پر بھی جاندار موجود ہیں۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ سائنس نے اب آ کر جو سچائی جانی وہ 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما چکا ہے۔ انسان کو کائنات کے اسرار جانتے ہوئے صرف 100 برس کا عرصہ ہوا ہے کہ تب سے جدید سائنس نے جنم لیا۔ اس سے پہلے وہ علم فلکیات کے بنیادی معلومات ہی رکھتا تھا۔ 20ویں صدی میں اس نے طاقتور دوربینیں بنا لیں جن سے کائنات کی پہنائیوں میں جھانکنا ممکن ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایسے جدید آلات وجود میں آ گئے جو کائنات میں بکھری غیر مرئی گیسوں، شعاعوں اور ذرات کا کھوج لگا سکتے تھے۔ انہی آلات کی مدد سے یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ کائنات میں نہ دکھائی دینے والا ڈارک میٹر اور نہ دکھائی دینے والی سیاہ توانائی جسے ڈارک انرجی کہتے ہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً انسان کائنات کا صرف 5% مادہ ہی دیکھ سکتا ہے، باقی 95% مادہ سیاہ مادے اور سیاہ توانائی پر مشتمل ہے
جو برہنہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 20ویں صدی میں یہ سائنسی نظریہ جنم لے چکا تھا کہ ایک سے زیادہ کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ اس نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جا چکا۔ جدید سائنس کی بے پایاں ترقی کے باعث یہ نظریہ اب تحقیق و تجربات کی کسوٹی سے گزر رہا ہے۔ عام الفاظ میں اس ساری تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کے اوپر ایک یا شانہ بشانہ مختلف کائناتیں موجود ہیں، جہاں ایک دوسرے سے الگ جاندار بھی بستے ہیں۔ ان کائناتوں کے درمیان لامحدود خلا موجود ہے، جس میں صرف توانائی کا دورہ ہے۔ بہرحال ان کائناتوں میں کیسی مخلوق آباد ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں صرف مالک خلق و سما ہی جانتا ہے۔ درج بالا حقائق کی روشنی میں یہ عین ممکن ہے کہ اکتوبر 2017 کی رات ہوائی یونیورسٹی کے ماہرین فلکیات نے واقعی کسی خلائی مخلوق کا جہاز دیکھا ہو۔ شاید وہ جہاز کائنات کی سیر یا پھر کھوج میں نکلا ہو۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت 29، سورہ آل مومنون آیت 86، سورہ نوح آیت 15 اور سورہ ملک آیت 3 میں 7 آسمانوں سماوات کا تذکرہ آیا ہے۔ مفسرین اور علماء کرام نے ان آیات کی 2 مختلف انداز میں تفسیر کی ہے۔ اول یہ کہ ان میں 7 سے مراد کئی آسمان یا دنیائیں ہیں۔ دوم یہ کہ آیات میں 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے۔ جدید مفسرین کے نزدیک پہلے آسمان سے مراد ہماری کائنات ہے، جس میں تمام کہکشائیں، ستارے، سیارے وغیرہ شامل ہیں، جبکہ باقی آسمانوں یا دنیاؤں کو انسان دریافت نہیں کر سکا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ان کی حیت اور ساخت کس نوعیت کی ہے۔ بعض مفسرین نے زمین کو چھوڑ کر 7 آسمانوں کی تشریح کچھ ایسے بیان کی ہے۔ پہلا آسمان پانی سے بنا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام رہائش پذیر ہیں۔ اسی مقام پر بیشتر فرشتے بھی قیام رکھتے ہیں۔ ایک روایت کی روح سے اس آسمان پر اسراء کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حبیب نامی فرشتے سے ہوئی۔ دوسرا آسمان یا دنیا سفید موتیوں سے بنا ہے، اس جگہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ تیسرا آسمان چمکیلے معدن سے بنایا گیا ہے، اس دنیا میں حضرت یوسف اور موت کے فرشتے عزرائیل قیام پذیر ہیں۔ قدرت الہی نے چوتھا آسمان سفید سونے سے تخلیق فرمایا، اس مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ پانچواں آسمان چاندی سے بنا ہے، اس دنیا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی رہائش ہے۔ چھٹا آسمان سونے یا یاقوت احمر سے بنایا گیا ہے، اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قیام رکھتے ہیں۔ ساتواں اور آخری آسمان نور الہی سے تخلیق ہوا، اسی دنیا میں سدرۃ المنتہا واقع ہے، جس کے آگے کوئی ذی حس نہیں جا سکتا۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔